السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود ہے. جیسا کہ ہماری گفتگو کا موضوع چل رہا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت ایک اہم دینی فریضہ ہے. اس کی ادائیگی کی پوری فکر ہونی چاہیے. یہ ایک قوم کے لیے جہاد سے کم نہیں. ہاں، اس کام میں تھوڑی سی کمزوری بھی پورے معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سخت گرفت کا اندیشہ ہوگا. اس ذمہ داری میں والدین، اساتذہ کے ساتھ ساتھ اگرچہ کہ پوری امت، معاشرہ اور مملکت بھی شریک حال ہوتے ہیں، لیکن براہ راست ذمہ داری تو والدین اور اساتذہ پر عائد ہوتی ہے. اس لیے اس زمن میں ان کو زیادہ فکر میں ہونا ہوگا. خصوصاً آج کل کے حالات میں اس طرح غیر معمولی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ معمولی سی غفلت نہایت خطرناک نتائج سے دوچار کر سکتی ہے. پوری کی پوری ملت کو، ہماری امت کو پتہ نہیں کون سے گڑھوں میں گرا سکتی ہے. جیسے کہ کچھ نتائج اب بھی حالات میں سامنے آ رہے ہیں. ملت کی ضرورت کے لحاظ سے اگرچہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے اور انتہائی ناکافی ہے. تعلیم و تربیت میں یوں تو بہت سی دشواریاں آ رہی ہیں، جن میں خاص طور پر دیکھنے میں آیا اکثریت اساتذہ کی فن تعلیم و تربیت سے ناواقف ہے. اساتذہ ایسے ہیں کہ ان کا بھی مزاج تربیت کا نہیں ہے، اور ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ بچے بھی جو ہیں وہ صرف اپنے علم حاصل نہیں کرنا، رٹے مارنا، بس صرف پاس ہونے کے لیے، اگلی کلاس میں جانے کے لیے، یا ڈگری حاصل کرنے کے لیے، یا کسی سے سبقت لے جانے کے لیے، تو وہ کچھ کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں، رٹے مار لیتے ہیں. لیکن جو صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے اس علم کے لیے، علم کے لحاظ سے، اور جو ان کے اندر اخلاقیات کے اعتبار سے، سوچ اور نظریات کے اعتبار سے جو ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں بن رہا. تو اساتذہ بھی اسی لحاظ سے ان کو تعلیم کی واقفیت کراتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں، یا تعلیم سے ان کو علم حاصل کرنے کے لیے ڈراتے ہیں کہ اگر تم علم حاصل نہیں کرو گے جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں، فیل ہو جاؤ گے. تو ہر بچے کے اندر ایک خاص قسم کی حیوانیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو آگے نہ نکلنے کے لیے چاہے کوئی بھی حربہ ہو وہ اختیار کرتا ہے کہ دوسرا مجھ سے آگے نہ نکل سکے. بس میں ہر حالت میں نمبر 1 آؤں، اول آؤں، اور چاہے علم آئے، چاہے اس کی تربیت ہو یا نہ ہو. اکثریت ہمارے ہاں اس رجحان پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اکثریت ہمارے والدین کی بھی مسائل میں آتے ہیں کہ ان کو فن تعلیم و تربیت سے ان کی بھی ناواقفیت ہے. والدین بھی کیا کرتے ہیں کہ ایسے اسکولوں کی بڑی بڑی فہرستیں تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اول نمبر آنے والے ہوں. اسکولوں کو تلاش کرتے ہیں، ان میں اپنے بچے ڈالتے ہیں کہ یار یہ ہمارا بچہ جو ہے یہ یہاں سے بہت نمبر 1 ڈگری حاصل کرے گا اور پھر اس کے بعد پھر وہ بہت کامیاب ہو جائے گا. حالانکہ ایسے نہیں ہے، ایسے بالکل نہیں ہے. نمبر 1 نکلنے کی جو ریس ہے، اس میں بچے کے اندر ایک حیوانیت پیدا ہوتی ہے. دوسروں کا لحاظ نہیں کرتا، ہر حالت میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو غلط رستے اختیار کرنے پڑے، نقل مارنی پڑے. عزت ختم ہو جاتی ہے، تو اخلاقیات سے بہت دور ہو جاتا ہے. وہ حیوانیت، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. والدین بھی اس سے ناواقف. تو آخر اس کا نتائج پھر وہ بچے کے جب بڑا ہو جاتا ہے، والدین کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتا ہے، اور بہت ساری کہانیاں معاشرے میں گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، ہمارے سامنے ہیں. یہ وہ ہے جو تقریباً 80-85 کے بعد سے پاکستان میں یہ رجحان پیدا ہوا. تو وہ 80-85 کے وقت میں جو جوان بچے تھے اس وقت جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ اس وقت ایک اچھی خاصی عمر کے ہیں، اور معاشرے کی حالت دیکھ لیں، ان کے اعمال اور ان کی نظریاتی ترتیب اور تعلیمی اعتبار سے ان کی جو گراوٹس ہیں، اس کی وجہ سے ان کے جو اعمال بنتے ہیں معاشرے کو کتنا نقصان دے رہے ہیں. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، برائی کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے.
اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا بھرپور تعاون بھی نہیں حاصل ہوتا کہ وہ ٹیچرز سے استاذہ سے جا کے ملیں اور ان کو اس بات کی بھی فکر ہو کہ بچے کو یاد تو ہو گئی بھئی وہ اس نے بہت اچھے نمبر لے لیے ہیں، لیکن اس کی جو اخلاقی مسائل ہیں، اس کی جو نظریاتی مسائل ہیں، اس کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے۔ مثلا دینیات تو پڑھائی جاتی ہے اسلامیات کی کتاب میں، لیکن اس کو دینیات کو پاس کرنے کے لیے وہ دینیات کو پڑھتا ہے۔ پریکٹیکل لائف میں اس سے پوچھا جائے تو اس کو نماز کے فرائض کا بھی نہیں پتہ ہوتا، غسل کے فرائض کا نہیں پتہ ہوتا، اور اپنی جو ہمارے جو عقائد ہیں، ایک مسلمان کے جو عقیدہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ختم نبوت پر، اور بہت سارے ہمارے عقائد ہیں، ایک بڑی تفصیل ہے۔ بچہ یہ پڑھتا ہے کتابوں میں، لیکن پاس ہونے کے لیے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے نہیں، اس لیے اس کی تربیت نہیں ہوتی۔ انہی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور معاشرے کی بچوں کی تعلیم اور تربیت کو مؤثر بنانے کے لیے ہم مل کر فکر کر رہے ہیں، اور ہم مل کر اس جو مسائل ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اس میں جتنی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے، اور اپنی تئیں جتنی بھی ہم سے ہو سکے کی کوشش کریں گے کہ معاشرے میں علم کو علم کے اعتبار سے حاصل کیا جائے، اور تربیت کے اعتبار سے ایک اچھا پاکستانی، ایک اچھا مسلمان انسان بنے۔ والدین کو بھی فکر مند کرنا ہے اس بات پر کہ والدین بھی اپنے بچے کے لیے کہ اس کا کردار، اس کی نظریاتی فکر، اس کی جو سوچ ہے اس کو اچھا بنایا جائے، اور اس میں وہ اپنے بچوں کو بھی لیے فکر کریں، اور ایسے اہل علم کے پاس لے کے جائیں بچوں کو کہ وہ بڑے ہو کر کے وہ آپ کے گلے نہ پڑے ایسے آج کل پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی والدین سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہم نے جو انسٹیٹیوٹ کھولا ہے وہاں بھی والدین آتے ہیں، اور اکثر اپنے بچوں کے لیے وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں مختلف طرح سے، بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، بچے کی یہ ضد ہے، بچہ فلاں ہے، بچہ فلاں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بچہ باپ ہے، اور باپ جو ہے وہ اس کا بچہ ہے، باپ کی ایک نہیں چل رہی ہوتی اپنے بچے کے اوپر۔ تو اس کے وہ مسائل ہیں کہ بچے کی ہم نے تربیت جو کرنی تھی وہ والدین کی طرف سے وہ نقصان ہوا، وہ پرابلم آئی، مشکلات میں پڑا، اور اس کی وجہ سے اب وہ یہ شکل اس کی سامنے آ رہی ہے، تو پریشانی بن کا سبب بن رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر آپ اور ہم سب مل کر کے محنت کریں گے، ایک اچھا معاشرہ بنائیں گے، اچھا پاکستانی بنائیں گے، اور اچھا مسلمان بنائیں گے۔ تو اس کے لیے بھی اہل علم سے بھی استدعا ہے تو ہمیں اپنے مفید مشوروں سے محروم نہ رکھیں، اور کمنٹس میں ضرور تحریر فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر بات کو، کیونکہ ہم بھی کوئی مکمل تو نہیں ہیں، غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، انسان ہیں ہم، تو ہمیں اس میں مشوروں کی ضرورت ہوگی، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمت کی بھی ضرورت ہوگی۔ آپ کے ہر طرح کی جو مشورے ہیں وہ ہمارے قابل ستائش ہوں گے، انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور غور کریں گے، اور آگے اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ ہم سب نے مل کر ہی اپنے معاشرے کی ترتیب بنانی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے بھی رابطہ رہے گا، اور جو ہم نے پرسوٹ آف ایکسلنس ایجوکیشن سسٹم رکھا ہوا ہے اس میں بچوں کو 9th کلاس سے لے کے عصری جو ہمارے تعلیم ہے اس کی ترتیب رکھی ہوئی ہے، اس میں 9th کلاس سے لے کر اور ہائر ایجوکیشن تک بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، کانسیپٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یوں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کچھ جو ہمارے دینی عقائد ہیں اور ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم اس کی بھی ترتیب بناتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں۔ CSS ایگزام اس کی جو تیاری کرتے ہیں بچے، جو بچے کرنا چاہیں، ہم اس کے لیے بھی ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ان کو ان کی تیاری کرواتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ ہمارے اس ادارے کے لیے انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجیے گا، اور